حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دھرتی پہ تشریف لائے، امام ابو حاتم نیشی پوری رحمہ اللہ نے مستدرک علی الصحیحین میں حدیث پاک کو ذکر کیا ہے، لما ولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سماہ عبد المطلب محمدا، کہ جب حضور پاک علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو حضرت عبد المطلب نے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا۔ فقیل یا ابا الحارث، ان سے پوچھا گیا اے ابو الحارث، ما حملک علی ان تسمیہ محمدا، آپ نے ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رکھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ محمد کا معنی تعریف والا ہے، اردت ان یحمدہ اللہ فی السماء ویحمدہ الناس فی الارض، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اس پوتے کی تعریف اللہ عرش پر کرے مخلوق فرش پر کرے۔ اس دن سے اس امت مسلمہ میں حضرت عبد المطلب کی دعا قبول ہے۔ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریفیں اللہ تعالی نے اپنی تعریفوں کے ساتھ جوڑ دی ہیں۔ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف اس دھرتی پر اتنی ہے، آپ حیران ہوں گے۔ یہ جو اذان ہے، جو ہم نماز کے جمع ہونے کے لیے، نمازیوں کے جمع ہونے کے لیے اذان دیتے ہیں، تو اس اذان نے کب شروع ہونا ہے، کب ختم ہونا ہے؟ یہ اذانیں انڈونیشیا کے ساحلوں سے شروع ہوتی ہیں کہ سورج جب چڑھتا ہے تو کائنات میں پہلی روشنی انڈونیشیا کے ساحلوں پہ، اور جب سورج جا کر مغرب میں غروب ہوتا ہے تو فجی تک، ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک، یہ صبح کی اذانیں ایک جگہ سے شروع ہوئی، وہاں مسلمانوں نے صبح کی اذان نماز ادا کی، اور یہ پھر آگے دوسرے ملکوں میں آیا۔ پھر وہاں پہ جب یہ صبح ہونے لگی، پیچھے ظہر ہو چکی تھی، وہاں ظہر کی اذان، اگلے حصے میں فجر کی اذان، پھر یہ سورج تھوڑا آگے آیا، اگلے ممالک میں پھر فجر ہو چکی تھی، پیچھے عصر کی اذان، جہاں دوسری مرتبہ فجر تھی وہاں ظہر، اور یہاں پھر فجر کی اذانیں، یوں چلتے چلتے سورج کے غروب ہونے تک یہ پورا سرکل اذانوں کا چلتا رہتا ہے۔ پوری کائنات میں ہر وقت میں اذان چلی آ رہی ہوتی ہے، تو اللہ کی تعریف بھی ہو رہی ہے، اذان میں محمد الرسول اللہ کی تعریف بھی ہو رہی ہے۔ کوئی ایک لمحہ، کوئی ایک وقت، کوئی ایک موقع ایسا نہیں گزرتا جہاں اللہ کے نام کے ساتھ رسول اللہ کا ڈنکا نہ بج رہا ہو۔ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے رتبے میں تعریف اس حد تک داخل ہے، حضرت عبد المطلب نے نام رکھتے وقت شاید یہ سوچا بھی نہ ہو کہ وَيَحْمَدَهُ النَّاسُ فِي الْأَرْضِ، لوگ زمین میں اور اللہ آسمان میں تعریف کریں گے، اور وہ یوں ہوگا۔ وہ تعریف کیسے ہے میرے دوستو؟ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کریم نے زمین پہ نام محمد دیا ہے۔ محمد حمد سے نکلا ہے، حمد تعریف کو کہتے ہیں۔ آسمانوں پہ حضور پاک کو نام احمد دیا ہے، احمد بھی حمد سے نکلا ہے، معنی تعریف والا ہے۔ اسے تو سورۃ صف کے پہلے رکوع میں 28ویں پارے میں رب کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی بات کو الفاظ میں یوں نقل کیا، فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میں خوشخبری دے رہا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کہ میرے بعد جو نبی تشریف لائیں گے وہ حضرت محمد احمد ہوں گے۔ تو اللہ نے حضور پاک کو نام زمین پہ محمد دیا، معنی تعریف والا، آسمان پہ نام احمد دیا، معنی تعریف والا۔ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کریم نے جس امت کو نبی بنا کر دیا، اس امت کا بھی لقب ہے، کتب احادیث میں آتا ہے، امت مسلمہ کا پہلا نام امت حمادون ہے، تعریف والے نبی کی امت۔ رسالت مآب پر جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل کیا ہے، وہ قرآن کریم کی پہلی سورت تو سورت اقرا ہے، پہلی آیات یہی آیات ہیں۔ جبرائیل امین آئے رسالت مآب کے سامنے، وہی خداوندی یوں پڑھی، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق،
اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ اللہ نے پہلی آیات اتاری، پہلی سورت اتری، لیکن جب قرآن جمع ہو رہا تھا صحابہ نے پتوں پہ لکھ کے قرآن کو محفوظ کیا، پتھروں پہ چھید کے قرآن کریم کو محفوظ کیا، چمڑوں پہ لکھ کے پیغمبر کے صحابہ نے قرآن کو جمع کیا. جب قرآن کریم اکٹھا ہو گیا حضور پاک علیہ السلام نے اپنے شاگردوں کو قرآن کریم حفظ کرانا شروع کیا. حضور پاک کے صحابہ میں جو سب سے بڑے حافظ شمار ہوتے ہیں ان کا نام حضرت عبی بن کعب رضی اللہ عنہ. وہ فرماتے ہیں ہمیں ہمارے نبی پاک نے بتایا پہلی سورت الفاتحہ لکھو، دوسری سورت سورت البقرہ لکھو، تیسری آل عمران، یوں چلتے چلتے 114 سورتیں، آخری سورت سورت قل اعوذ برب الناس لکھو. اتری تو پہلے اقرا تھی، پیغمبر نے پہلے اقرا نہیں لکھنے دی، پیغمبر کریم نے پہلے سورت الفاتحہ لکھوائی ہے. کئی جوابات ہیں، کئی وجہ ہیں، کئی سبب ہیں، کئی ریزن ہیں. علمی دنیا میں اس پر بڑی لمبی تفصیلی بحث ہو سکتی ہے، لیکن میں عوامی لہجے میں بات کرنے لگا ہوں. اللہ نے حضور کو نام محمد دیا، معنی تعریف والا. آسمان پہ نام احمد دیا، معنی تعریف والا. امت حمادون دی، معنی تعریف والا. تو جو کتاب حضور پہ اتری اس کی پہلی تعریف والا. اردت ان یحمدہ اللہ فی السماء ویحمدہ الناس فی الارض. نے فرمایا یہی بات میں چاہتا ہوں، میرا اللہ عرش پر میرے محبوب یعنی میرے اس پوتے کے ساتھی فرش پر زمین پر قیامت تک کے لیے تعریف کرتے چلے جائیں. تھوڑا آگے چلتے ہیں. رسالت مآب علیہ السلام کو رب کریم نے احمد، محمد، حمادون، الحمدللہ یہ جمع کر کے دیے. تو اس پر بس نہیں ہے. ملتان کے دوستو، جلال پور پیر والا کے غیورو، تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن میں اللہ تعالی رسالت مآب کو پوری امت کی قیادت کرنے کے پوری امت کو قیادت کرنے کی وجہ سے ہاتھ میں ایک نشانی دیں گے، علامت دیں گے، پرچم دیں گے، جھنڈا دیں گے. رسالت مآب اس پرچم کو لے کر امت کی قیادت فرمائیں گے. اس پرچم کا بھی نام احادیث پاک میں ہے، لواء. پرچم کو کہتے ہیں. حضور پاک کو پرچم ملے گا لواء الحمد، تعریف والا. تو تعریف صرف دنیا میں نہیں آخرت تک جوڑی ہے. تھوڑا اس سے بھی آگے چلیں. پیغمبر کریم علیہ التحیت والتسلیم کو رب کریم صرف جنت نہیں دیں گے، جنتوں کی سردار جنت جنت الفردوس دیں گے. جنت الفردوس میں بھی ایک مقام ایسا جو نہ کسی نبی کو ملنا ہے، نہ کسی ولی کو ملنا ہے، نہ کسی فقیہ کو ملنا ہے، نہ کسی محدث مفسر عالم فاضل کسے نہیں ملنا. وہ منصب، وہ مقام، وہ درجہ، وہ رتبہ، وہ مرتبہ، وہ ویلیو، وہ حیثیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنی ہے. اس مقام کا نام کیا ہے؟ رسالت مآب فرماتے ہیں اے لوگو جب تم میرے لیے دعا کرو تو میرے لیے مقام محمود مانگنا. وَبَعَثْمَ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَ، وہ مقام جو جنت میں سب سے اونچا، سب سے اعلیٰ، سب سے اولا، سب سے اشرف، سب سے اکرم، سب سے افضل، سب سے بڑا مقام جو اللہ نے بنایا، وہ مقام محمود بنایا. وہ مقام محمد مصطفیٰ کے لیے الاٹ ہو چکا ہے، رسالت مآب کے لیے مل چکا ہے. جسٹ اس کا اعلان باقی ہے، صرف اس کی اعلان ہونا ہے. اس کے اناؤنسمنٹ کے بعد رسالت مآب کے نام وہ مقام مل جائے گا. اور وہ کب ملے گا؟ جب پورے 1,24,000 کم و بیش انبیاء ہوں گے. ان تمام انبیاء کی امتیں ہوں گی. پوری دنیا کے سامنے رسالت مآب کے رتبے کے اظہار کے لیے رب مقام محمود دیں گے. محمود میں بھی حمد ہے، معنی تعریف ہے. عبد المطلب کی قسمت پہ رشک
देखने को जी चाहता है कि इस दादे ने जो दुआ मांगी, नाम मोहम्मद रख के, फरमाया अरद्तु अन यहमदहुल्लाहु फिस समा व यहमदहुन्नासु फिल अर्द। ये यूं तारीफ वाला बनेगा, अल्लाह आसमान में, मखलूक जमीन पे तारीफ करेगी। वो तारीफ मोहम्मद नाम में मिली, अहमद नाम में मिली, उम्मत हम्मादुन में मिली, अल्हम्दुलिल्लाह में मिली, लिवाउल हम्द में मिली। चलती चलती आखिर जमाना में, बिल्कुल मैदान महशर में, क़यामत के दिन में, जब कायनात खत्म हो चुकी, नाई कायनात मारज़ वजूद में आ चुकी, तो रब ने मकाम महमूद पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फायज करके बताना है। इसकी तारीफ इब्तिदा से लेकर इंतहा तक है।